ग्रुप तकरीबन दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में फैला हुआ है और हम में इतनी ताकत भी है कि हम हुकूमतों को उनके जरिए सबोतासुर भी कर सकें। दूसरा, आजकल के सियासी हालात तुम अच्छी तरह जानते हो। हर हुकूमत के खिलाफ तकरीबन अवाम और बागी अनासिर काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ उन्हीं सपोर्ट करनी पड़ेगी, बाकी काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। मादाम ने जवाब दिया। ये तो ठीक है मादाम, मगर आप बज़ाहिर इतने मामूली काम की वसअत का अंदाज़ा करें कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। डीवन ने जवाब दिया। डीवन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब मैं किसी काम का फैसला कर लूँ तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे उस काम से बाज नहीं रख सकती। और तुम मुसलसल मायूसी की बातें कर रहे हो और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अब अगर तुमने मुनफी अंदाज में बात की तो तुम्हें उसकी सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मादाम को एकदम जलाल आ गया। उसकी खूबसूरत आंखें शोले बरसाने लगीं। मादाम, मैं तो एक इम्कानी बात कर रहा था। वैसे आपके हुक्म पर हम सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हैं। डी1 का रंग जर्द पड़ गया। तो फिर तुम कोई तामीरी तजवीज़ पेश करो। मादाम डी1 के लहजे से नरम पड़ गई। मादाम, इस सिलसिले में मेरी एक तजवीज़ है कि हम अपने कारोबार में शामिल तमाम बड़ी पार्टियों का एक पोल बना लें ताकि हम सब मुत्तहिद होकर उस सिलसिले में काम कर सकें। बालादस्ती हमारी कायम रहेगी और जब काम मुकम्मल हो जाए तो फिर हम जिसे चाहेंगे उन्हें डील करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो ये पार्टियां भी हमारे आड़े आएंगी और फिर हुकूमतें भी शायद दूसरी पार्टियों को खरीदने की कोशिश करें। डी1 ने अपनी तजवीज़ पेश कर दी। ख्याल तो अच्छा है, मगर क्या दूसरी पार्टियां हमारी बालादस्ती मंजूर कर लेंगी? मादाम ने मायने खेज लहजे में पूछा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन सबको राजी कर लूंगा। डी1 ने एतमाद से भरपूर लहजे में जवाब दिया। वेरी गुड, अगर तुम ये काम कर लो तो समझो हमारा आधा काम पूरा हो जाएगा। मादाम के लहजे से मुसरत की चिंगारियां फूट रही थीं। ठीक है मादाम, आप इस बारे में कतई फिक्र ना करें। हाँ, अलबत्ता आइंदा की प्लानिंग के लिए आप तफसीलात तय करें ताकि जितनी जल्दी हो सके काम शुरू किया जा सके। डी1 ने जवाब दिया। ओके, अब तुम जा सकते हो। जब पुल बन जाए तो मुझे रिपोर्ट कर देना। इतने में मैं आइंदा की तफसीलात तय कर लेती हूँ। मादाम ने जवाब दिया और डी1 उठकर मोतबाना अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर ने जैसे ही कॉल खत्म की उसने टॉयलेट के दरवाजे पर दस्तक सुनी। जाहिर था कि उसे काफी देर टॉयलेट में हो गई थी। अगर ये मुजरिमों की दस्तक ना हुई तो किसी इंतहाई जरूरतमंद की होगी जो इमरजेंसी में होगा। अब बाहर निकलना जरूरी था। उसने जेब में हाथ डाला और फिर उसके हाथ में पेंसिल टॉर्च आ गई। उसने बेल्ट के बगल की नोक से उस पर एक मखसूस निशान डाला और फिर पानी की टंकी का ढक्कन उठाकर पेंसिल टॉर्च उसमें डाल दी। बेल्ट दोबारा बांधकर उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला और मुतमईन अंदाज में बाहर निकल आया। सामने एक नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पर इंतहाई परेशानी के आसार थे। टाइगर को बाहर निकलते देखकर उसके चेहरे पर कतले इत्मीनान के आसार नुमाया हुए और वो तेज रफ्तारी से टॉयलेट के अंदर घुस गया। टाइगर ने कतरे मुस्कुराते हुए बंद होते हुए दरवाजे पर नजर डाली और फिर उसकी नजरें हॉल में घूमने लगी। उसे कोई भी शक्ल मशकूक नजर नहीं आई थी। उसने सोचा हो सकता है ताकुब करने वालों को वो कैफे में दाखिल होता नजर ना आया हो, इसलिए अब बाहर सड़क पर जाना खुद अपने आप को उनकी नजरों में लाना था। चुनाचे एक लम्हे की सोच के बाद वो तेजी से काउंटर के करीब मौजूद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दूसरे लम्हे वो एक की बजाय दो दो सीढ़ियां फैलाता हुआ दूसरी मंजिल पर चढ़ता चला गया। इस मंजिल में चंद रिहायशी कमरे थे जो घंटों के हिसाब से बुक किए जाते थे। जाहिर था कि ये अय्याशी का एक मखसूस अड्डा था और होटल की इंतजामिया सिवाय मखसूस ग्राहकों के दूसरों को ऊपर जाने नहीं देती थी। इसलिए उसने सोचा अगर मैं ऊपर पहुंच जाऊं तो कुछ अरसे के लिए ताकुब वालों से पीछा छूट सकता है। फिर जैसे ही वो दूसरी मंजिल के करीब पहुंचा, वहां बैठा हुआ एक दरबान उसके आड़े आ गया। फरमाइए साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? इधर प्राइवेट है। दरबान ने फरमाइशी आमेज लहजे में कहा। मुझे कमरा नंबर 10 में जाना है, वो मैंने ही बुक करवाया है। टाइगर ने अंदाजन कमरे का नंबर बतलाते हुए सख्त लहजे में कहा। साहब, आपका दिमाग ठीक है? हमारे पास सिर्फ 9 कमरे हैं, 10वां कमरा ही मौजूद नहीं है। दरबान ने अब इंतहाई तलख लहजे में जवाब दिया। कैसी इंतजामिया है यहाँ की? जब 10 नंबर कमरा मौजूद ही नहीं तो क्यों बुक किया गया? जाओ नीचे से मैनेजर को बुला लाओ। टाइगर ने इंतहाई खौफनाक लहजे में गुर्राते हुए जवाब दिया और वो टाइगर के लहजे से शायद घबरा गया था और इसी बौखलाहट में वो सीढ़ियां उतरता चला गया। टाइगर तेजी से आगे बढ़ा, मगर जब वो एक कमरे के करीब से गुजरा तो अचानक कमरे का दरवाजा खुला और दूसरे लम्हे किसी ने टाइगर को अंदर खींच लिया।
اس سے پہلے کہ ٹائیگر سنبھلتا اس کے چاروں طرف ریوالور کی نالیں اٹھی ہوئی تھی۔ یہ چاروں غیر ملکی تھے۔ ان کی آنکھوں سے وحشت کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے ٹائیگر کے ہاتھ سے بیگ چھین لیا اور دوسرے نے ٹائیگر کی کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اب ٹائیگر مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا۔ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جن سے بچنے کے لیے وہ اوپر آیا تھا وہ پہلے سے اوپر اپنا جال بچھائے بیٹھے تھے۔ ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ، ان میں سے ایک نے گھٹراتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو ٹائیگر نے سوچا کہ ان سے ٹکرا جائے، مگر ان لوگوں کے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ٹائیگر کو گولی مارنے سے قطعی گریز نہیں کریں گے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مارگر، دیکھو باہر کون ہے، ایک غیر ملکی نے دروازے سے کہا جو دروازے کے قریب موجود تھا۔ مارگر نے دروازہ کھولا تو سامنے دربان کھڑا تھا۔ جناب، یہ آدمی۔ دربان نے سامنے کرسی پر بیٹھے ٹائیگر کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہا۔ جاؤ، یہ ہمارا آدمی ہے، مارگر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر دیا۔ اسٹیون، بیگ کھول کر چیک کرو، اسی غیر ملکی نے جس نے پہلے مارگر کو حکم دیا ایک اور غیر ملکی سے کہا جس کے ہاتھ میں اس وقت بیگ موجود تھا۔ اسٹیون نے بیگ میز پر رکھا اور پھر اس کے تالے پر زور آزمائی شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ سر کھپاتا رہا مگر تالا کسی طرح کھلنے میں نہ آیا۔ ٹائیگر کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ خود بھی اس تالے پر کافی سے زیادہ سر کھپا چکا تھا۔ جلدی کرو اسٹیون، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اسی غیر ملکی نے جو شاید ان کا انچارج تھا انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یہ کوئی مخصوص قسم کا تالا ہے، اسٹیون نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، جیسے وہ ذہنی طور پر تالے کی تکنیک سے شکست تسلیم کر چکا ہو۔ گولی مار کر توڑ دو، انچارج نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ اسٹیون انچارج کے حکم پر عمل کرتا، اچانک ٹائیگر کے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کے ڈائل پر 12 کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا۔ ٹائیگر کی تمام تر توجہ اس بیگ کی طرف تھی، اس لیے وہ اس عمل کو چیک نہ کر سکا، مگر جو آدمی اسے ریوالور سے کور کیے کھڑا تھا اس کی نظر اچانک گھڑی پر پڑ گئی۔ باس، اس کی گھڑی کا ٹرانسمیٹر کال کر رہا ہے، اس نے اپنے انچارج سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹائیگر نے بھی چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمران کی کال ہے مگر وہ بے بس تھا۔ یہ گھڑی اتار دو، انچارج نے ٹائیگر کو حکم دیا۔ ٹائیگر نے گھڑی اتار کر خاموشی سے انچارج کو پکڑا دی۔ اسے علم تھا کہ آگے کال کرنے والا عمران ہے جو ان سے اچھی طرح نپٹ سکتا ہے، اس لیے تکرار فضول ہے۔ انچارج نے گھڑی ہاتھ میں لے کر اسے ایک بار غور سے دیکھا اور پھر اس کا ویل بٹن کھینچ لیا۔ جلنے بجھنے والا ہندسہ صرف جلنے لگا۔ یس، کون بول رہا ہے؟ انچارج نے حد الوسع آواز کو بھاری بناتے ہوئے کہا۔ کوڈ بتلاؤ۔ دوسری طرف سے ایک نامانوس آواز گونجی اور ٹائیگر مسکرانے لگا۔ انچارج ایک لمحے کے لیے شش و پنج میں پڑ گیا، پھر اس نے وینڈ بٹن بند کر کے رابطہ ختم کر دیا اور ٹائیگر سے کہنے لگا، تم خود بات کرو مگر خبردار کسی قسم کی غلط بات مت کرنا ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ کیا ضرورت ہے باس، آپ رابطہ ختم کر دیں، ایک نے انچارج کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو، میں اس کال کرنے والے سے کوئی مطلب کی بات اگلوانا چاہتا ہوں، انچارج نے اسے جھاڑ دیا۔ ٹائیگر نے ان کی ہدایت کے مطابق عمران سے بات کی مگر وہ کوڈ سے عمران کو پینسل ٹارچ کی لوکیشن بتلا گیا۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی، وہ شاید مشکوک ہو گیا ہے، انچارج نے سخت لہجے میں ٹائیگر سے کہا۔ تو تم کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ گھڑی سے کوئی الادین کے چراغ کا جین نکل آئے گا؟ ٹائیگر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اب تک وہ صرف اس لیے خون کے گھونٹ پی کر چپ چاپ بیٹھا تھا کہ بیگ کھل جائے تاکہ کاغذات کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ اسے علم تھا کہ بیگ دو تیار کیے گئے تھے۔ کون تھا وہ؟ اسٹیون نے سخت لہجے میں ٹائیگر سے سوال کیا۔ چھوڑو، یہ بعد میں پوچھ لیں گے، فی الحال تم بیگ کھولو، انچارج نے اسٹیون کو حکم دیا اور اسٹیون نے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال کر اسی نال تالے پر رکھ دی، اور دوسرے لمحے جیسے ہی اس نے ٹریگر دبایا ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور تالے کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ حشر اس نے دوسری سائڈ کے تالے کا کیا اور پھر بیگ کھول دیا۔ بیگ کاغذات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ انچارج نے ایک کاغذ اٹھایا اور پھر اسے بغور دیکھنے لگا۔ ویری گڈ، یہ اصلی بیگ ہے، ہم دوسرا بیگ کھولنے کی زحمت سے بچ گئے، انچارج نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ٹائیگر اب سمجھا کہ اس پارٹی نے دونوں بیگ حاصل کر لیے ہیں۔ چلو، یہ تمام کاغذات اپنے بیگ میں ڈالو، جلدی کرو، انچارج نے اسٹیون کو حکم دیا، اور اسٹیون نے تیزی سے کاغذات بیگ سے نکالے اور پھر انہیں میز پر پڑے ایک بریف کیس میں رکھ دیے۔ ٹائیگر نے سوچا کہ اب موقع اچھا ہے، ان سے ٹکر جانا چاہیے، مگر دوسرے لمحے انچارج نے جو ٹائیگر کی پشت پر کھڑا تھا
अचानक टाइगर के सर पर रिवॉल्वर के दस्ते की शदीद ज़रब लगाई और टाइगर चोट की शिद्दत से आगे की तरफ झुक गया। चोट चूंकि अचानक और काफ़ी शदीद थी, इसलिए उसके दिमाग में सितारे से नाच गए। उसी लम्हे इंचार्ज ने एक और वार किया और टाइगर का जहन तेरीकी के पर्दों में लिपटता चला गया। वो बेहोश होकर कुर्सी से फर्श पर गिर पड़ा। जल्दी करो, निकल चलो। इंचार्ज ने अपने साथियों को हुक्म दिया और खुद बैग उठाया जिसमें कागजात थे। पहले वाला खाली बैग उसने मेज पर ही रहने दिया। ये आदमी, एक ने इंचार्ज से सवालिया लहजे में पूछा। इसे यहीं पड़ा रहने दो, हमारा मकसद हल हो गया है। हम इसे कहाँ लाते फिरेंगे? इंचार्ज ने जवाब दिया और फिर वो यके बाद दीगरे कमरे से निकल गए। इंचार्ज सबसे आखिर में बाहर निकला। उसने कमरे का ऑटोमेटिक ताला बंद किया और फिर वो भी नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील और सफदर दोनों शी चंग की कोठी पर तकरीबन एक ही वक्त में पहुंच गए थे। इन दोनों ने अपने मोटरसाइकिल कोठी से दूर एक घने दरख्त की ओट में रोक ली है। मेरा ख्याल है तुम इस कोठी की बाहर से निगरानी करो, मैं अंदर जाकर हालात मालूम करता हूँ। कैप्टन शकील ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। मगर एक्स-2 ने तो सिर्फ निगरानी करने का हुक्म दिया है। हो सकता है हमारा अंदर जाना एक्स-2 के प्रोग्राम के खिलाफ हो। सफदर ने राय पेश की। नहीं, अगर अंदर जाना इसके प्रोग्राम के खिलाफ होता तो वो यकीनन हमें ख़ास तौर पर उसकी हिदायत करता। और फिर सोचो, उसने हम दोनों को निगरानी के लिए कहा है। इसका मतलब यह है कि हम दो मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटियाँ करेंगे। सिर्फ बाहर की निगरानी के लिए एक ही आदमी काफ़ी होता है। कैप्टन शकील ने जवाब में दलाइल पेश कर दिए। ठीक है, तुम जाओ, मगर ख्याल रखना बगैर किसी मजबूरी की किसी किस्म की मुदाखलत ना करना, क्योंकि हमें सिर्फ निगरानी का काम सौंपा गया है। सफदर ने तजवीज़ की हिमायत करते हुए कहा। तुम बेफिक्र रहो, कैप्टन शकील ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। शायद वो सफदर की हिदायत का बुरा मान गया था। सफदर ने कैप्टन शकील के जाने के बाद इधर उधर देखा और फिर इर्द गिर्द किसी को ना पाकर तेजी से एक दरख्त पर चढ़ता चला गया। दरख्त की घनी शाखों के दरमियान वो बड़े इत्मीनान से और बगैर किसी मुदाखलत के अपना काम अंजाम दे सकता था। कैप्टन शकील बड़े मोहतात अंदाज में चलता हुआ कोठी की पुष्ट पर आ गया। पुष्ट की दीवार खासी ऊंची थी। कैप्टन शकील ने इधर उधर देखा और फिर उसे दीवार के करीब ही एक दरख्त नजर आ गया जिसकी मजबूत शाख दीवार पर तकरीबन झुकी हुई थी। कैप्टन शकील इस दरख्त की तरफ बढ़ा और तेजी से उस पर चढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो दीवार पर पहुंच गया। कोठी सुनसान थी, इसलिए उसने चंद लम्हों की तोक़ुफ़ के बाद नीचे छलांग लगा दी। एक हल्का सा धमाका हुआ और कैप्टन शकील वहीं दीवार के करीब ही दुबक गया। वो इस धमाके का रद्द अमल देखना चाहता था, मगर जब काफ़ी देर तक जवाबन कोई आहट ना हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तरफ बढ़ने लगा। असल इमारत के करीब पहुंचकर वो रुक गया। इमारत की पुष्ट में जितनी भी खिड़कियां थीं, उन सब पर लोहे की मजबूत सलाखें लगी हुई थी, इसलिए उस तरफ से अंदर जाने का सवाल ही खारिजुस बहस था। चुनाचे वो इमारत की पोस्ट की तरफ बढ़ गया। जल्द ही वो बरामदे के करीब पहुंच गया। वो एक सतून की आड़ में रुककर आहट लेता रहा, लेकिन इमारत पर मुकम्मल सकूत छाया हुआ था। बरामदे के दरमियान में एक बड़ा दरवाज़ा था जो तकरीबन आधा खुला हुआ था और अंदर लटका हुआ पर्दा साफ नजर आ रहा था। कैप्टन शकील सतून की आड़ से निकला और फिर तेज तेज मगर मोहतात अंदाज में कदम उठाता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसके पैरों में मौजूद रबड़ के सोल जूते कतई वाकई आवाज़ पैदा नहीं कर रहे थे। उसने चंद लम्हे रुककर दरवाजे के अंदर का माहौल का जायजा लिया और फिर दरवाजे और पर्दे की ओट में हो गया ताकि बाहर से उसे चेक ना किया जा सके। अंदर मुकम्मल सकूत तारी था, इसलिए उसने पर्दे की साइड से अंदर झांका। ये एक बड़ा हॉल कमरा था जो बड़े जदीद अंदाज में सजाया गया था, मगर वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। सामने बाएं कोने में एक और दरवाज़ा नजर आया। वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अब उसका रुख उसी दरवाजे की तरफ था, मगर इससे पहले कि वो दरवाजे के करीब पहुंचता, उसके हसास कानों में दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी के कमरे में आने की आवाज़ सुनाई दी और कैप्टन सांप जैसी तेजी से एक सोफे के पीछे रेंग गया। एक ही लम्हे के बाद दरवाज़ा खुला और फिर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। सोफे की ओर से कैप्टन शकील उसे पहचान गया कि यही शी चंग है। उसका हुलिया एक्स-2 ने उन्हें तफसील से बतला दिया था। शी चंग तेज तेज कदम उठाता हुआ बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने अध खुला दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ा दी। फिर वो वापस मुड़ा और दूसरे लम्हे वो टिटक कर रुक गया। उसकी नज़रें उसी सोफे पर जमी हुई थी जिसके पीछे कैप्टन शकील छुपा हुआ था। दूसरे लम्हे उसने बिजली किसी तेजी से ओवरकोट की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया
बाहर निकल आओ, कौन हो तुम? शी चंग ने पोती से एक बड़ी अलमारी की आड़ लेते हुए कहा। वो यकीनन कैप्टन शकील को देख चुका था, क्योंकि सोफे की साइड से कैप्टन शकील के कोट का एक हिस्सा साफ नजर आ रहा था। अलमारी उस रुख पर थी कि उसकी ओर में मौजूद शी चंग का रिवॉल्वर उसे पूरी तरह कवर किए हुए था। इसलिए कैप्टन शकील एक तवील सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा हस्बे मामूल सपाट था। अपना रिवॉल्वर दूर फेंक दो, जल्दी करो, शी चंग ने पहले से भी सख्त लहजे में कहा। और कैप्टन शकील ने खामोशी से रिवॉल्वर फर्श पर फेंक दिया, क्योंकि वो तो झगड़ा करना ही नहीं चाहता था। जैसे ही रिवॉल्वर गिरा, शी चंग अलमारी की ओर से बाहर निकल आया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उसने शोला बरसाते हुए लहजे में कहा। तुम कौन हो और कहाँ से टपक पड़े, जबकि मैं यहाँ मिस्टर मार्टिन की तलाश में आया हूँ? कैप्टन शकील ने बड़े इत्मीनान से कहा। कौन मार्टिन? तुम झूठ बोल रहे हो, शी चंग ने उसके इत्मीनान पर झंझलाते हुए जवाब दिया। इस कोठी का मालिक, कैप्टन शकील ने पहले से भी ज्यादा मुतमईन लहजे में कहा। यहाँ कोई मार्टिन वार्टिन नहीं रहता, शी चंग ने सांप की तरह फनकारते हुए जवाब दिया। तो फिर मैं गलत जगह आ गया हूँ, कैप्टन ने जवाब दिया। तुम मुझे इन बातों से बहला नहीं सकते। सीधी तरह बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो, वरना गोली मारकर इस कोठी में दफन कर दूंगा। शी चंग ने रिवॉल्वर के ट्रिगर पर उंगली के दबाव बढ़ाते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तुम्हें इससे क्या मतलब? जब मैं गलत जगह पर आ गया हूँ तो तुम्हें क्यों बताऊं मैं क्यों आया था, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, शी चंग ने फंकारते हुए जवाब दिया। तुम खवा मखवा परेशान हो रहे हो। ज्यादा से ज्यादा मैं यही कह सकता हूँ कि गलत जगह पर आ जाने की तुमसे माफी मांग लूं। जाहिर है तुम मुझे बाहर जाने से रोक तो नहीं सकते, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। उसका लहजा भी बेहद झंझलाया हुआ था। वो अब मौजूदा सिचुएशन से तंग आ गया था। जिस काम की बिना पर वो कोठी में घुसा था, जाहिर है कि इस काम का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा था। इसलिए वो अब जल्द अज जल्द बाहर निकल जाना चाहता था। तुम नहीं जानते कि इस वक्त तुम शेर की किचार में दाखिल हो चुके हो। अब बगैर मेरी मर्जी के सिर्फ तुम्हारी रूह ही यहाँ से जा सकती है, तुम नहीं, शी चंग ने धारते हुए जवाब दिया। तो ठीक है, मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि अब मैं खड़ा खड़ा थक चुका हूँ। जब तुम बोर हो जाओ तो बतला देना, मैं बाहर चला जाऊंगा, कैप्टन शकील ने नजदीक ही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शी चंग चंद लम्हे तक उसे भगोर देखता रहा। फिर अचानक उसके मुंह से एक तेज सीटी की सी आवाज निकली। सीटी की आवाज सुनकर कैप्टन शकील उछल कर खड़ा हो गया, मगर इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, एकदम छोटे दरवाजे से दो मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हो गए। उनके हाथों में रिवॉल्वर चमक रहे थे। उन्होंने कमरे में दाखिल होते ही तेजी से पोजीशन ले ली। अब कैप्टन शकील 3 रिवॉल्वरों की जद में था। बैठ जाओ और मुझे तफसील से बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए। मेरा वादा है कि अगर तुम मेरे लिए बेजरूरत साबित हुए तो तुम्हें जिंदा सलामत बाहर जाने की इजाजत दे दूंगा। शी चंग भी अब सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। कैप्टन शकील खामोशी से दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मैं एक पेशेवर कातिल हूँ और मेरी खिदमत मिस्टर मार्टिन को कत्ल करने के लिए हासिल की गई थी। मुझे यही कोठी बतलाई गई थी, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैं गलत कोठी में आ गया हूँ। इसलिए जाहिर है कि ना मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी बाकी रह गई है और ना तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी होनी चाहिए। कैप्टन शकील ने पुरएतमाद लहजे में एक कहानी सुना दी। इसे गोली मार दो। शी चंग अचानक गुस्से से चीख पड़ा, मगर इससे पहले कि उसके साथी उसके हुक्म की तामील करते, एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। बॉस, आपका फोन, उसने मुदबाना लहजे में कहा। इधर ही ले आओ, शी चंग ने उसे हुक्म दिया और वो वापस चला गया। तो तुम इंतहाई जर्द रंज आदमी हो मेरे दोस्त, तुम फोन सुन तो लो, फिर इत्मीनान से मेरे मुतालिक सोचना। क्यों खवा मखवा गलत फहमी में मुब्तला होकर परेशानी बढ़ा रहे हो, कैप्टन शकील ने उसे समझाते हुए कहा। तुम खवा मखवा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, सीधी तरह बतला दो कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, शी चंग ने इस बार नरमी से जवाब दिया। इतने में वो आदमी टेलीफोन सेट उठाए उसकी तवील तार सुलझाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसने सेट शी चंग के सामने रख दिया और रिसीवर शी चंग के हाथों में दे दिया। हेलो, कौन बोल रहा है, उसने आवाज तब्दील करने की कोशिश करते हुए पूछा। आप सेक्रेटरी वजारत खारजा से बात करें। दूसरी तरफ से सर सुल्तान के पीए की आवाज सुनाई दी। जनाब, मैं SC फ्रॉम CSS से बोल रहा हूँ। आपको सुबह मैंने जरूरी कागजात भिजवाए थे, शी चंग ने बात की। मिस्टर SS, आपका केस सीक्रेट सर्विस के चीफ के पास भिजवा दिया गया है। उनका एक नुमाइंदा अली इमरान कल किसी भी वक्त आपसे मिल लेगा। बाकी तफसील आप उन्हें बतला दें। वो इंतहाई बाख्तियार नुमाइंदा है, सर सुल्तान ने जवाब दिया। सर, मिस्टर अली इमरान वही तो नहीं जिनके चेहरे पर हर वक्त हिमाकत की परछाइयां लहसती रहती हैं? माफ कीजिए, मुझे ऐसे फिक्रात कहने पड़े।
جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اگر ایسا ہے تو وہ ایک بار پہلے بھی مل چکے ہیں۔ گو ملاقات ناخوشگوار ماحول میں ہوئی تھی۔ شی چنگ نے علی عمران کا نام سن کر جواباً سب کچھ بتا دیا۔ ہاں ہاں بالکل وہی، آپ ان کے چہرے پر مت جائیں، وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ بہتر جناب، میں اس کا انتظار کروں گا، شی چنگ نے کہا۔ اوکے جناب، سر سلطان نے جواب دیا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کے بعد اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ کیپٹن شکیل جو قریب ہی بیٹھا تھا، اس نے شی چنگ اور سر سلطان سے تمام گفتگو سن لی تھی۔ بات چیت ختم ہوتے ہی اس نے معنی خیز مسکراہٹ سے شی چنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر شی چنگ، پھر تو آپ ہمارے دوست ہو گئے۔ کیا مطلب؟ شی چنگ کیپٹن شکیل کے منہ سے اپنا نام سن کر اچھل پڑا۔ کیا تم سیکرٹ سروس کے آدمی ہو؟ اس نے حیرت آمیز لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، میں مسٹر علی عمران کا پرسنل نمائندہ ہوں، میرا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں، کیپٹن شکیل نے بات گول کر دی۔ مجھے کیسے یقین آئے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ شی چنگ نے مشکوک لہجے میں کہا۔ مت یقین کرو، میں نے تمہیں ایک بات بتلائی ہے، اگر تم یقین نہ کرو گے تو اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ کیپٹن شکیل نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مسٹر عمران کے آنے تک میرے پاس تم قید رہو گے، ان سے بات کرنے کے بعد ہی تمہارا فیصلہ کروں گا، شی چنگ نے جواب دیا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے روم نمبر 3 میں لے جاؤ، ویسے اگر یہ ذرا بھی گڑبڑ کرے تو بلا تکلف گولی مار دینا۔ شی چنگ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور خود تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چلو مسٹر، ایک آدمی نے ریوالور اس کی پشت سے لگاتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جیسے ہی اس نے ایک قدم بڑھایا، اسی لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے مڑا، اور پلک جھپکنے کی دیر میں اس نے اپنے پیچھے آنے والے آدمی کو اٹھا کر دوسرے پردے مارا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ وہ دونوں سنبھل ہی نہ سکے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نیچے جا گرے۔ ان کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ چکے تھے۔ کیپٹن شکیل نے جھپٹ کر صوفے کے قریب پڑا ہوا اپنا ریوالور اٹھا کر جیب میں ڈالا اور ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل نے پہلے اٹھنے والے کی کن پٹی پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا اور دوسرے کے پہلو میں بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ دونوں ضربیں ضرورت سے زیادہ تیز تھیں اور دونوں اوہ کی آواز نکال کر دوبارہ فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ کیپٹن شکیل تیزی سے مڑا، اس نے دروازے کی چٹکنی کھولی اور برآمدے میں نکل آیا۔ دروازہ اس نے باہر سے بند کر دیا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا عمارت کی پشت کی طرف بڑھا۔ وہ جلد از جلد کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ دیوار کے قریب پہنچا بھی نہ تھا کہ اچانک اس کے کان کے قریب سے گولی سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ کیپٹن شکیل پھوتی سے ایک جھاڑی کے پیچھے دبک گیا۔ برآمدے میں اسے شی چنگ سمیت 2 آدمی اور بھی نظر آئے۔ شی چنگ کے ہاتھ میں ریوالور تھا، باقی دونوں نے مشین گنیں سنبھال رکھی تھی اور وہ تینوں اس کو نشانہ بنائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل کی پشت پر خاصی اونچی دیوار تھی اور سامنے 2 مشین گنیں اور ایک ریوالور تھا۔ وہ حقیر چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس چکا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ وہ ریوالور سے فوری طور پر صرف ایک آدمی کو ہی گرا سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف 2 مشین گنیں یقیناً اسے بھون کر رکھ دیں گی۔ وہ تینوں لمحہ بہ لمحہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنا تو کیپٹن شکیل کو یقین تھا کہ وہ اسے زندہ پکڑنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر مارنے کا خیال ہی ہوتا تو وہ مشین گنیں اسے اب تک ملک عدم کا راستہ دکھا چکی ہوتی، اور شاید پہلا فائر بھی شی چنگ نے اسی لیے جان بوجھ کر آؤٹ کیا تھا کہ وہ آگے نہ بڑھے اور وہیں رک جائے۔ ابھی وہ اسی شش و بج میں ہی تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک اس نے کوٹھی کے پھاٹک کی طرف سے ایک شعلہ سا لپکتا دیکھا۔ یہ یقیناً سائلنسر لگے ریوالور کا فائر تھا، اور دوسرے لمحے ایک مشین گن والا چکرا کر نیچے جا گرا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل نے بھی فائر کر کے دوسرے مشین گن والے کو گرا دیا۔ شی چنگ اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال سے گھبرا گیا۔ وہ تیزی سے ایک جھاڑی میں دبک گیا۔ پھاٹک کی طرف سے برابر فائر ہو رہے تھے۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ فائر کرنے والا صفدر ہے، چنانچہ اس نے موقع غنیمت جانا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے دیوار کی طرف بھاگا۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہی اس نے ہائی جمپ لگایا اور اس کے ہاتھ دیوار سے ٹک گئے۔ دوسرے لمحے وہ بازوؤں کے زور پر دیوار کے اوپر ہوتا ہوا دوسری طرف کود گیا۔ اس دوران فائر تو کیا گیا مگر گولی نشانے پر نہ لگی۔ کیپٹن شکیل جیسے ہی دوسری طرف گرا، وہ تیزی سے اٹھا اور پھر دیوار کی اوٹ سے نکل کر سڑک کی طرف بھاگا۔ جلد ہی وہ کوٹھیوں کی پشت پر سے ہوتا ہوا مین درخت کے قریب پہنچ گیا جہاں اس کا موٹر سائیکل موجود تھا۔ اچانک ایک طرف سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی اور کیپٹن شکیل نے چونک کر ادھر دیکھا۔ سیٹی کی آواز ایک درخت پر سے آ رہی تھی۔ یہ سیکرٹ سروس کا مخصوص کوڈ تھا، اس لیے کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ صفدر ہے۔ چنانچہ وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا اس درخت کی طرف بڑھا۔
ऊपर आ जाओ। दरख्त के ऊपर से सफदर की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे कैप्टन शकील तेजी से दरख्त पर चढ़ता चला गया। मेरे ख्याल में तुम वहाँ फंस गए थे। जब बरामदे में तुम पर फायर हुआ तो मुझे सही सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ, सफदर ने उसे कहा। हाँ सफदर, तुमने बर वक्त कार्रवाई की, वरना मेरा बच निकलना मुश्किल था। कैप्टन शकील ने एक शाख से टेक लगाते हुए सफदर को कहा और फिर उसने कोठी में होने वाली तमाम कार्रवाई तफसील से बता दी। मेरा ख्याल है फिर एकशु से बात करके मजीद हिदायत ले लेनी चाहिए, क्योंकि शीचंग का केस सीक्रेट सर्विस के पास गया है, तो फिर इतनी शदीद निगरानी की शायद ज़रूरत ना पड़े, सफदर ने कहा और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। सफदर ने अपनी घड़ी का विंड बटन खींचा। घड़ी की सुइयां मखसूस हिस्सों पर की और विंड बटन मजीद खींच लिया। डायल पर 12 का हिस्सा तेजी से जलने बुझने लगा। X2 ओवर। दूसरी तरफ से X2 की आवाज़ सुनाई दी। सफदर स्पीकिंग सर, ओवर। सफदर ने मुतमाना लहजे में जवाब दिया। क्या रिपोर्ट है, ओवर। X2 ने सवाल किया और सफदर ने तमाम पोजीशन तफसील से बता दी। कैप्टन शकील ने अंदर जाकर गलती की। बहरहाल चूंकि अंदर ना जाने की मैंने कोई वाज़ेह हिदायत नहीं की थी, इसलिए इसकी यह गलती काबिल माफ़ी है। ऐसा करो, तुम वहीं रहकर निगरानी करो और शकील को वापस भेज दो, ओवर। X2 ने हिदायत दी। बेहतर जनाब, ओवर, सफदर ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, X2 ने जवाब दिया और राब्ता ख़त्म हो गया। शुक्र है माफ़ी मिल गई। अच्छा अब मैं चलूँ, मेरी ड्यूटी तो ख़त्म हो गई, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और सफदर ने सर हिला दिया। कैप्टन शकील दरख्त से नीचे उतरने लगा। इमरान की कार तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही थी। आखिर तुम मुझे बतलाओगे नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो? जूलिया जो झंझलाहट के मारे अब तक खामोश बैठी थी, आखिर बोल पड़ी। तुम्हारे फ्लैट, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और जूलिया एक बार फिर खून का घूंट पीकर खामोश हो गई। मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरने के बाद जब इमरान ने एक सड़क के किनारे गाड़ी रोकी तो जूलिया हैरान रह गई। ये वही सड़क थी जहाँ वो कैफे मौजूद था और जहाँ से वो चले थे। जिस जगह इमरान ने गाड़ी रोकी थी कैफे वहाँ से करीब ही था। इस मर्डर गश का क्या मतलब? जूलिया एक बार फिर पट पड़ी। क्या गलत लफ्ज बोला है तुमने? अभी तक उर्दू नहीं आई? ये लफ्ज मर्डर गश नहीं बल्कि मोड़ गोश्त है, समझी? इमरान ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा। जूलिया अंदर ही बैठी रही। इमरान उसे बगैर कोई मजीद लफ्ज कहे दोबारा कैफे की तरफ मुड़ गया। जब वो पेंसिल टॉर्च उसे मिली थी वो जहनी तौर पर उस अधेड़ मन में था कि वो पेंसिल टॉर्च पर मौजूद निशान का क्या मतलब है। सर्कल के दरमियान क्रॉस से तो साफ जाहिर था कि टाइगर को अगवा कर लिया गया है, मगर उसे अगवा करके कहाँ ले जाया गया है ये उसे समझ नहीं आ रही थी। मर्डर गश्त के दौरान अचानक उसके जहन में एक धमाका सा हुआ और पूरी सिचुएशन उसके जहन में वाज़ेह हो गई कि ट्रांसमीटर पर टाइगर का पेंसिल टॉर्च की तरफ तवज्जो दिलाने का यही मकसद था कि वो इस टॉयलेट से बहुत करीब है। जाहिर है कि टॉयलेट के करीब तरीन जगह वो कैफे ही हो सकता है। और अब इमरान को ख्याल आया कि उस कैफे के ऊपर ऐसे कमरे मौजूद हैं जो घंटों के हिसाब से बुक किए जाते हैं। चुनाचे ऐसी किसी कार्रवाई के लिए ये कमरे बेहद मुफीद हो सकते हैं। जैसे ही उसे ये ख्याल आया था उसने कार तेजी से दोबारा कैफे की तरफ मोड़ दी थी और उसे टॉयलेट से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी और किसी किस्म के क्लू मिलने का इम्कान कम ही था, मगर फिर भी वो कैफे को चेक करना जरूर चाहता था। तेज तेज कदम उठाता हुआ वो कैफे में दाखिल हुआ। कैफे की रौनक उरूज पर थी, मगर उस रौनक की परवाह किए बगैर वो सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा। काउंटर पर एक नौजवान किसी को टेलीफोन करने में मसरूफ था। इमरान ने जेब से एक कार्ड निकाला और काउंटर मैन के सामने डाल दिया। काउंटर मैन ने लापरवाही से एक नज़र कार्ड पर डाली, मगर दूसरे लम्हे उसने चौंक कर दोबारा कार्ड को देखा और फिर वो इस तरह उछलकर खड़ा हो गया जैसे उसकी कुर्सी में स्प्रिंग लग गए हों। फरमाइए इंस्पेक्टर साहब। उसका रंफाक हो गया और जिस्म पर खौफ की शिद्दत से कपकपी तारी थी। इमरान ने उसके सामने जो कार्ड डाला था उस पर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस लिखा हुआ था और जाहिर है इस किस्म के कैफे में किसी चीफ इंस्पेक्टर की यूं अचानक आमद कैफे के मालिकान के लिए किसी मुसीबत का पेश खिमा हो सकती थी। इमरान की जेब में हर वक्त ऐसे कई कार्ड पड़े रहते थे जो उसने ऐसे कई मौक़ों पर इस्तेमाल करने के लिए बनवा रखे थे। मैं आपके ऊपर के कमरे चेक करना चाहता हूँ, इमरान ने कार्ड उठाकर जेब में डालते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया। मगर इंस्पेक्टर साहब तशरीफ रखिए, क्या पियेंगे आप? मैं मैनेजर को इत्तला करता हूँ। काउंटर मैन इंतहा की हद तक बौखला चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान को किस तरह डील करे। नहीं,
तुम मेरे साथ चलो, जल्दी करो, मुझे बस अपना काम करना है, तुम्हारे कैफे पर कोई हरूफ नहीं आएगा। इमरान ने सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हुए इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया। काउंटरमैन भौंकला कर काउंटर के पीछे से निकला और इमरान के पीछे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो बेबसी से हाथ मल रहा था। काउंटरमैन को साथ देखकर दरमान भी मोतबान अंदाज में खड़ा हुआ। कितने कमरे इस वक्त इंगेज हैं? इमरान ने काउंटरमैन से सवाल किया। जनाब, इस वक्त तो तमाम कमरे ही खाली हैं, काउंटरमैन ने जवाब दिया। इमरान ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया और फिर उसने एक सिरे से तमाम कमरों को चेक करना शुरू कर दिया। जिस वक्त उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। टाइगर फर्श पर पड़ा हुआ था और कमरा खाली था। इमरान तेजी से टाइगर की तरफ बढ़ा। उसने टाइगर की नब्ज चेक की और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभरा है। टाइगर सिर्फ बेहोश था। काउंटरमैन जो इमरान के पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ था, टाइगर को यूं फर्श पर पड़े देखकर बेहोश होते होते बचा। जनाब, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि ये कौन है जनाब, इसका लेजा रो देने वाला था। एक गिलास पानी मंगवाओ जल्दी, इमरान ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसे डांटते हुए कहा। और काउंटरमैन भौखलाहट में दरबान को कहने की बजाय खुद ही भागता चला गया। चंद ही लम्हों बाद वो पानी का गिलास उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ एक और आदमी भी था जिसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। मैं मैनेजर हूँ जनाब, उसने इमरान को झुककर सलाम करते हुए कहा। मगर इमरान ने उसके सलाम का जवाब देने की बजाय काउंटरमैन के हाथ से पानी का गिलास लिया और फिर टाइगर के मुंह पर पानी के छींटे देने लगा। चंद ही लम्हों बाद टाइगर ने कसमसा कर आंखें खोल दी। कुछ देर तो वो खाली और ज़हनी की कैफियत में इमरान को देखता रहा। फिर जब उसका शऊर लौटा तो वो उछल कर बैठ गया। इमरान साहब, ये सब कुछ अचानक ही हुआ था, उसने शर्मिंदा लहजे में इमरान से कहा। कोई बात नहीं, क्या तुम अब चल सकते हो? इमरान ने जानबूझकर नरम लहजे में जवाब दिया। जी हाँ। टाइगर उठ खड़ा हुआ। वो उसके सर में इंतहाई शदीद तकलीफ हो रही थी, मगर कम अज कम वो इमरान के सामने अपनी कमर दर्दी जाहिर नहीं होने देना चाहता था। चलो आओ। इमरान ने आगे बढ़कर मेज पर खाली पड़ा हुआ खाली बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल आया। आप लोग मोहतात रहकर अपना बिजनेस चलाएं, वरना होटल सील कर दूंगा, इमरान ने मैनेजर से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। आइए तशरीफ लाइए, कुछ चाय वगैरह हो जाए, मैनेजर ने घबराए हुए कहा। नहीं, इमरान ने जवाब दिया और फिर वो सीढ़ियां उतरता चला गया। कैफे से बाहर निकलकर वो रुक गया। हाँ, अब जल्दी से मुझे तमाम तफसील बतलाओ। ये बैग तो खाली है, कागजात कहाँ गए? इमरान ने टाइगर से सवाल किया और जवाब में टाइगर ने तमाम तफसील बतला दी। गलती मेरी ही थी कि मैं तुम्हारे काशन को बर वक्त समझ न सका, वरना मैं देखता वो लोग कागजात किस तरह ले जाते, इमरान ने जवाब दिया। टाइगर भला क्या कहता, वो खामोश ही रहा। उन लोगों का हुलिया बताओ, इमरान ने कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद दूसरा सवाल किया और टाइगर ने तमाम के हुलिये तफसील से बतला दिए। ओह, तो वो लोग उस वक्त यहाँ से निकले थे जब मैं जूलिया के इंतज़ार में यहाँ मौजूद था, इमरान ने सोचा। और फिर इमरान को उस कार के नंबर भी याद आ गए जिसमें वो लोग बैठ कर गए थे। इमरान उस वक्त इस कार के करीब ही था जब वो लोग कार में सवार हुए थे और इमरान ने अपनी आदत से मजबूर होकर उनकी कार के नंबरों पर भी नज़र डाल ली थी। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम ऐसा करो, फौरन मालूम करो 3231 SGM की कार किसके नाम रजिस्टर्ड है और मालिक का पता क्या है। जैसे ही उसका पता चले मुझसे कांटेक्ट करना, इमरान ने टाइगर को हिदायत दी। बेहतर जनाब, टाइगर ने जवाब दिया। अब तुम जाओ, इमरान ने उसे कहा। और टाइगर इमरान को सलाम करके तेजी से आगे बढ़ गया। जब टाइगर काफ़ी दूर चला गया तो इमरान वापस अपनी कार की तरफ बढ़ा। वो सोच रहा था कि इसकी थोड़ी सी गफलत ने काफ़ी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। अब उसने जिस प्रोग्राम के लिए जूलिया को बुलाया था वो तो फजूल ही था। जब इमरान कार के करीब पहुंचा तो जूलिया जो कार से निकलकर खड़ी हुई थी उस पर फट पड़ी। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं अभी जाकर एक्स2 को तुम्हारी शिकायत करती हूँ, या तो वो तुम्हें सजा दे या मेरा इस्तीफा कबूल करे। जूलिया का गुस्सा अपनी पूरी शिद्दत पर था। तुम अब घर जा सकती हो, ज्यादा बातें मत करो, जो तुमसे हो सकता है कर लो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में जवाब दिया और फिर कार में बैठकर उसने कार आगे बढ़ा दी। जूलिया इमरान को इस रूप में देखकर हैरत से सुन खड़ी उसकी कार को जाते देखती रही। जूलिया ने पहली बार इमरान को इस रूप में देखा था। उसका इस वक्त का चेहरा देखकर वो कभी यकीन भी नहीं कर सकती थी कि ये वो अहमक इमरान है। उसका तमाम गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वो खामोशी से किसी टैक्सी के इंतजार में आगे बढ़ गई।
دارالحکومت کا مشہور کاروباری مرکز میں موجود سیٹلائٹ بلڈنگ کے میٹنگ ہال میں اس وقت ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی۔ دروازے بند تھے اور اندر ایک بہت بڑی میز کے گرد تقریباً 10 آدمی موجود تھے۔ یہ 10 کے 10 اپنی شکل و صورت سے ضرورت سے زیادہ چلاک اور ذہین نظر آ رہے تھے۔ بظاہر یہ ایک عام سی کاروباری میٹنگ تھی، مگر دراصل یہ ESS کا پہلا باقاعدہ اجلاس تھا۔ جو کیس ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے وہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب کیس ہے۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، اس کیس کے 2 حصے ہیں، دونوں اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ٹریس کرنا ہے جنہوں نے دراصل تمام معلومات اکٹھی کی تھی تاکہ اس کیس کی بنیادی وجوہات کا علم ہو سکے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کاغذات واپس حاصل کرنے ہیں۔ صدر میٹنگ نے افتتاحی تقریر میں کہا، مگر جہاں تک میں اس کیس کو سمجھ سکا ہوں، آپ کے خیال سے مختلف ہے۔ آپ نے پہلے حصے کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر دوسرے حصے کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کاغذات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ مجرم ان کاغذات سے کیا حاصل کر سکتے ہیں اور جو وہ مفاد حاصل کر سکتے ہیں، کاغذات حاصل کرنے تک ان کے ان مفادات کی روک تھام بھی کی جا سکے۔ ایک بلڈوگ کسی شکل والے نوجوان نے کہا، ہاں مسٹر سیروک کا خیال صحیح ہے۔ میرے خیال میں ایسا کیا جائے کہ ہم 2 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں۔ گروپ نمبر 1 مجرموں کو تلاش کرے اور گروپ نمبر 2 کاغذات کے حصول کے لیے کام کرے۔ اس طرح ہم بیک وقت اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے کام میں لا سکتے ہیں۔ سیروک کے قریب بیٹھے ایک نوجوان نے خیال پیش کیا اور سب نے اس کی تجویز کی تائید کی۔ چنانچہ فیصلے کے مطابق ESSB کے 2 گروپ بنا دیے گئے، دونوں گروپوں کے ممبر بھی نامزد کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا کہ دونوں گروپ علیحدہ علیحدہ اپنا لاہے عمل مرتب کریں، اور ضرورت پڑنے پر دونوں گروپ ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے کام بھی لے سکتے ہیں۔ دوسرے گروپ کے ممبران نے اپنا اجلاس فوری طور پر اسی بلڈنگ کے دوسرے میٹنگ ہال میں طلب کر لیا اور دوسرے گروپ کے ارکان اٹھ کر میٹنگ ہال سے باہر چلے گئے۔ اب ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجرم جنہوں نے یہ کاغذات اڑائے ہیں کون ہیں۔ جہاں تک رپورٹوں کا تعلق ہے، جو بات میں نے کیس فائل میں نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کاغذات کی گمشدگی کا علم ہماری حکومت کو ہوا۔ ہماری انٹیلیجنس نے اس سلسلے میں جو تحقیقات کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مجرموں کا گروپ 4 افراد پر مشتمل ہے، لیکن یہ 4 افراد کون ہیں اور اب کہاں غائب ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں کوئی کلیو نہیں ملتا۔ مقامی سیکرٹ سروس نے جو تحقیقات کی ہیں ان کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان 4 کے علاوہ 4 افراد اور بھی ہیں جو برائے اعظم ایشیا کے ممالک کے کاغذات حاصل کرنے میں مصروف ہیں، لیکن ہمارا بیورو صرف یورپین ممالک پر مشتمل ہے، اس لیے ہمیں باقی 4 افراد میں دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، مجرموں کا ہیڈ کوارٹر ہمارے ملک کے دارالحکومت میں ہے، اس لیے ہمیں اپنے کام کا آغاز یہیں سے کرنا چاہیے۔ گروپ نمبر 1 کے صدر نے تجویز پیش کی، مگر سوال یہ ہے کہ وہ 4 افراد ان کاغذات سے کیا مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے، اور آیا وہ کاغذات اس وقت ان 4 افراد کے قبضے میں ہیں یا نہیں، یا کسی اور گروہ کے ہاتھ پہ چڑھ گئے ہیں۔ اس بات کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور ممبر نے کہا، کاغذات اس وقت کس کے پاس ہے؟ اس بات کی تحقیق گروپ نمبر 1 کا کام ہے۔ ہمارا کام صرف ان 4 افراد کو ٹریس کرنا ہے تاکہ کیس کی بنیادی وجوہات کا علم ہو سکے۔ انچارج نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ممبر اس بارے میں اظہار خیال کرتا، اچانک ایک ممبر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی جیب سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکل رہی تھی۔ سب ممبران اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے تیزی سے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک سگریٹ کیس نکال لیا۔ سگریٹ کیس کی ایک سائیڈ کو دباتے ہی اس میں سے نکلنے والی سیٹی کی آواز بند ہو گئی اور اس کی بجائے ہلکا ہلکا شور نکلتا محسوس ہونے لگا۔ یس B6 اسپیکنگ اوور۔ ممبر نے سگریٹ کیس کو منہ سے لگاتے ہوئے کہا، چیف اسپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز اس کے کانوں میں پہنچی، یس چیف اوور۔ B6 نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں باغی سپاہی ناصر نے حکومت کے خلاف بھرپور کام شروع کر دیا ہے۔ ملک میں حکومت کے خلاف ہڑتالوں، جلوسوں اور گھریلو جلاؤ کا طوفان برپا ہو گیا ہے۔ حکومت نے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دی ہیں، مگر یہ طوفان رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس تمام طوفان کے پیچھے کوئی بین الاقوامی سازش کام کر رہی ہے، اور اس تمام طوفان میں وہ عناصر زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہے ہیں
جن کے کاغذات گم ہوئے تھے، اس لیے میں نے تمہیں اطلاع دینی ضروری سمجھی۔ اوور۔ چیف نے تفصیل سے بات کی۔ بہتر جناب، میں آپ سے 1 گھنٹے بعد تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اس وقت بیورو کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اوور۔ 20 نے جواب دیا۔ ہاں، میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی مجھ سے رابطہ کرو، اور اب اجلاسوں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے عملی کام کا آغاز کرو۔ اوور۔ چیف نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ بہتر جناب، 20 نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، چیف نے جواب دیا اور رابطہ منتقل ہو گیا۔ 20 نے سگریٹ کے دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور پھر اجلاس کو چیف کی ارسال کردہ تمام رپورٹ دے دی۔ تو اس کا مطلب ہے مجرموں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اب یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مجرموں کا سراغ لگایا جائے، ایک ممبر نے متفق لہجے میں کہا، اور سب ممبر سر جھکا کر گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، فوری طور پر ایسا کیا جائے کہ ہر ممبر اپنے اپنے طور پر تحقیقات کا آغاز کرے اور ایک دوسرے کو اپنی تحقیقات سے آگاہ کرتا رہے، تاکہ جہاں کہیں بھی کوئی قابل عمل کلیو مل سکے وہاں سے سب ملا کر کام شروع کر دیں۔ صدر نے چند لمحوں کے بعد اپنی تجویز پیش کی، اور چونکہ فوری طور پر اس سے بہتر تجویز ممبران کے ذہن میں نہیں تھی، اس لیے اس تجویز کو پاس کر لیا گیا اور میٹنگ برخاست کر دی گئی۔ D11 نے جیسے ہی ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگائی، وہ سیدھا سر کے بل نیچے جلتے ہوئے کھیت کی طرف گرنے لگا۔ کھیت میں بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے کافی بلند ہو چکے تھے اور D11 تقریباً کھیت کے درمیان میں گر رہا تھا۔ صاحب ظاہر تھا کہ اس کھیت سے اس کا بچ نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے گرتے گرتے کھیت کی سچویشن کا اندازہ لگانا چاہا، تب اس کی نظریں اس جگہ پر جم گئیں جہاں وہ گر رہا تھا۔ آگ چونکہ کھیت کے کافی حصے کو گر چکی تھی، مگر جہاں وہ گر رہا تھا آگ کا دائرہ اس کے قریب ہی ختم ہو رہا تھا۔ وہ سر کے بل بلند ہوتے ہوئے شعلوں میں گرتا چلا گیا۔ چونکہ وہ کافی اونچائی سے گرا تھا، مگر مخصوص ٹریننگ کی بنا پر گرتے ہی اس نے قلبازیاں کھانی شروع کر دی، جس سے اس کے جسم کے کسی حصے کو چوٹ نہیں لگی۔ پھر وہ تیزی سے اٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ چاروں طرف سے آگ کے حصار میں پھنسا ہوا ہے۔ گرمی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی اور دھوئیں سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں پھنس چکا تھا۔ آگ اس نے کھیت میں اس لیے لگائی تھی کہ دوسروں کو کھیت سے نکال سکے، اور کیونکہ اتفاق سے وہ بھی اسی آگ میں پھنس چکا تھا، مگر اس نے اتنی خطرناک سچویشن میں پھنسے ہونے کے باوجود اپنے اوسان بحال رکھے اور پھر تیزی سے جسم پر پہنا ہوا اوور کوٹ اتار کر اسے اپنے سر پر چادر کی طرح لپیٹ لیا۔ اب کم از کم اس کے بال آگ پکڑنے سے بچ رہے تھے۔ گرتے ہوئے وہ آگ کی وسعت کا اندازہ لگا چکا تھا، چنانچہ اس نے تیزی سے ادھر کا رخ کیا جدھر کی طرف آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے پھرتی اور تیزی دکھائی تو وہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ جب تک کہ اوور کوٹ پوری طرح آگ پکڑے وہ آگ کے حصار سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اسے اپنی جان کی بجائے صرف اپنے اوور کوٹ کی ہی قربانی دینی پڑے گی۔ چنانچہ وہ بجلی کی سی تیزی سے تقریباً رک کی حالت میں اپنے بائیں ہاتھ گھستا چلا گیا۔ آگ ابھی تک صرف اوپر ہی اوپر پھیلی تھی، کیونکہ نیچے سے پودوں کی جڑیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھیں اور اوپر پتے ملے ہوئے تھے، اس لیے وہ جھکے ہی جھکے آگے بڑھتا رہا۔ کیونکہ اسے گھیرے دھوئیں کی بنا پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس نے اپنا دم گھٹنے سے بچانے کے لیے سانس روکا ہوا تھا۔ جہاں بھی وہ مجبورہ ہلکا سا سانس لیتا اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے جسم میں آگ کی لہر دودتی چلی جا رہی ہے۔ وہ سانپ کسی تیزی سے پودوں کو رگیڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ دھوئیں کی وجہ سے اس کے کپڑوں میں آگ نہیں لگی، البتہ اب اس کا جسم آگ کی حدت سے تپ رہا تھا۔ کافی دور تک نکل آنے کے بعد جب اسے آگ کی حدت قدر کم محسوس ہوئی تو وہ سیدھا ہوا، تو اس نے دھوئیں سے بھری ہوئی آنکھیں کھولی اور دوسرے لمحے اس نے بھونکلا کر اپنے اوپر والے جسم پر لپٹا ہوا اوور کوٹ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اوور کوٹ آگ پکڑ چکا تھا۔ جلتے ہوئے اوور کوٹ سے نجات پا کر جب اس کے اوسان ذرا بحال ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ زندہ سلامت آگ کے حصار سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پھیلی ہوئی آگ کا دائرہ کافی دور پیچھے رہ گیا تھا۔ اوور کوٹ دور پڑا بری طرح جل رہا تھا۔ اس کا رخ ادھر ہی تھا جدھر وہ لوگ بیگ سمیت موجود تھے۔ وہ جلد از جلد بیگ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ ان لوگوں نے جب اسے جلتے ہوئے کھیت میں گرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ لوگ اس کی موت کا یقین کر چکے ہوں گے، اس لیے وہ اپنی جگہ پر مطمئن ہوں گے۔ اور یہ D11 کے حق میں بہتر تھا۔ چوکنے لوگوں کی نسبت غافل افراد کو وہ زیادہ آسانی سے مار سکتا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کھیت سے باہر تھا۔
کھیت کے قریب ہی وہ دیوار تھی جس کی اور سے اس کا ہیلی کاپٹر مار گرایا گیا تھا۔ وہ تیزی سے رینگتا ہوا گیٹ سے باہر نکلا اور دیوار کی اوٹ میں دوسری طرف چلنے لگا۔ دیوار کی سائڈ سے جب اس نے آگے نگاہ دوڑائی تو اسے دور ایک سڑک پر 3 آدمی جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں وہ مخصوص بیگ تھا۔ وہ D11 کی موت سے مطمئن ہو کر بڑے آرام سے جا رہے تھے۔ D11 نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر دوسرے لمحے اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ ریوالور تو اوور کوٹ کی جیب میں رہ دیا تھا۔ ظاہر ہے جب وہ کوٹ بری طرح جل گیا ہوگا تو اس میں موجود ریوالور کہاں سلامت رہے گا۔ اب وہ خالی ہاتھ تھا اور مقابلے میں 3 آدمی تھے۔ تینوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ بہرحال مایوس ہو جانا تو اس کی نالش میں کفر تھا، اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کی حد الوسع یہ کوشش تھی کہ آگے جانے والوں کو اس کے تعاقب کا اندازہ نہ ہو سکے، ورنہ جیسے ہی وہ چوکنا ہوئے ان کی مشین گنوں نے آگ اگلنی شروع کر دینی ہے۔ اور جلتے ہوئے کھیت سے تو وہ بچ نکلا، مگر 3 مشین گنوں کی گولیوں کی بوچھار سے بچ نکلنا قطعی ناممکن تھا۔ وہ تیزی سے ان کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا اور پھر دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک خیال آ گیا، بیگ حاصل کرنے کا ایک اچھوتا منصوبہ، اور اس نے ذہن میں فوراً ہی اس منصوبے کی تمام کڑیاں ملانا شروع کر دی۔ اس نے وہیں سے راستہ کاٹا اور اب اس کا رخ ان آدمیوں کی بجائے دوسری طرف تھا۔ اب وہ پودوں اور جھاڑیوں کی آڑ لے کر دوڑ رہا تھا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد جب وہ آدمی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے دائیں ہاتھ پر بھاگنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ اس کچی سڑک پر پہنچ گیا جس پر وہ آدمی آ رہے تھے۔ کچی سڑک پر پہنچتے ہی اس نے اپنی نظریہ ایک درخت چنا اور پھر اس پر چڑھتا چلا گیا۔ اس کو درخت پر چڑھے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اسے وہ تینوں آدمی اپنی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچے تو D11 نے سنا کہ ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا، یہ جیپ بھی عین وقت پر دھوکہ دے گئی، ورنہ یوں پیدل ہی ٹانگیں نہ توڑانی پڑتی۔ D11 نے سوچا کہ قدرت واقعی اس پر مہربان ہے، ورنہ ظاہر ہے جب تک وہ کھیت سے باہر نکلتا جیپ نہ جانے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا چکی ہوتی۔ اب وہ تینوں اس درخت کے عین نیچے سے گزر رہے تھے۔ D11 نے ایک آدمی کو تاڑا اور جب وہ درخت کے نیچے سے گزرا D11 نے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی اور دونوں ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے فرش پر گر پڑے۔ چونکہ یہ سب کچھ D11 کے منصوبے کے تحت ہو رہا تھا اور باقی تینوں پر یہ افتاد اچانک اور خلاف توقع پڑی تھی، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے D11 اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کی جس سے وہ ٹکرایا تھا مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے فوراً مشین گن کا فائر کھول دیا اور ان میں سے ایک آدمی گولیوں کی بارش پر ناچنے لگا۔ دوسرے آدمی نے بھی انتہائی پھرتی سے اوسان بحال کرتے ہوئے D11 کی طرف مشین گن سیدھی کی۔ پہلے آدمی نے D11 میں مشین گن چھیننے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ بس ایک لمحے کا فرق ہی پڑا، D11 اس آدمی کے دھکے سے پیچھے گرا اور مشین گن کی گولیوں کی زد میں وہ خود آ گیا۔ D11 نے زمین پر ہی کلا بازی کھاتے ہوئے مشین گن کا فائر کھول دیا اور فائر کرنے والا آدمی بھی فضا میں اچھلا اور پھر رقص کرتا ہوا زمین پر جا پڑا۔ D11 اپنے تینوں دشمنوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پھر اس نے ان تینوں پر ایک بار پھر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ ان کے زندہ رہ جانے کے کسی بھی امکان کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ تینوں ختم ہو چکے ہیں تو وہ تیزی سے ایک طرف پڑے ہوئے بیگ کی طرف لپکا اور جب اس نے وہ بیگ اٹھایا تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ یہ بیگ اس نے موت کے منہ سے نکالا تھا اور یہ اس کی ہمت اور محنت اور ذہانت تھی کہ وہ ان ناممکنات جیسے حالات میں بھی بیگ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے ان تینوں کی تلاشی لی اور ان کی جیبوں کا تمام سامان اپنی جیبوں میں منتقل کرنے کے بعد وہ مشین گن اور بیگ لیے تیزی سے ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ وہ جلد از جلد اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا کیونکہ حالات ہی ایسے تھے کہ کسی بھی لمحے خلاف توقع کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چونکہ حالات واضح نہیں ہے مگر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھیانک طوفان ساکن سطح کے نیچے کروٹیں لے رہا ہے، اور یہ احساس صرف مجھے ہی نہیں بلکہ حکومت کے ہر ذمہ دار رکن کو ہے، اور چند محب الوطن اخبارات بھی کچھ دنوں سے یہی محسوس کر رہے ہیں۔ سر سلطان نے پریشان کن لہجے میں کہا، کیا آپ اس بارے میں کچھ مزید وضاحت نہیں کر سکتے؟ ورنہ مجھے مجبوراً اپنا طوفان پیما آلہ استعمال کرنا پڑے گا، اور جو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ میرا اپنا ایجاد کردہ ہے اور اسی لیے تقریباً برعکس نتائج دیتا ہے۔
عمران اچھا خاصا سنجیدہ فکرہ کہتے کہتے پٹری سے اترتا چلا گیا۔ دیکھو عمران، تمہاری یہ عادت مجھے پسند نہیں۔ تمہیں دوسروں کی پریشانی کا قطعی احساس نہیں ہوتا اور تم ہر بات کو ہر موقع پر مذاق کے رنگ میں لے جاتے ہو۔ سر سلطان کے چہرے پر ناگواری کی سلوٹیں ابھر آئیں۔ میرا احساس ہے پیما کئی برسوں سے خراب ہے۔ ویسے آپ حالات کی وضاحت کریں، میں اس آلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمران نے نیم سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ تم پیما کے چکر میں کیوں پڑ گئے ہو؟ سر سلطان نے اس کی باتوں سے عاجز آتے ہوئے پوچھا۔ پیما مخنف ہے پیمانے کا، اور آج کل ملک میں پیمانے کو ضرورت سے زیادہ گردش کر رہے ہیں، اور گردش کرنے کو چکر کھانا بھی کہتے ہیں۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے سر سلطان کے الفاظ کی وضاحت کر دی۔ سر سلطان خاموش ہو رہے۔ وہ بھلا عمران کی باتوں سے کہاں جیت سکتے تھے، مگر اب ان کے چہرے پر سے ناگواری کے آثار آ کر مٹ چکے تھے۔ آپ نے حالات کی وضاحت نہیں کی؟ اس دفعہ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا، اور سر سلطان چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اب میں حالات کی کیا وضاحت کروں؟ سر سلطان نے کچھ سوچنے کے انداز میں کہا۔ تو پھر اختصار کر دے، عمران نے ان کی بات کاٹتے ہوئے دوبارہ شوق لہجے میں کہا، اور سر سلطان بے ساختہ طور پر ہنس پڑے۔ تم باز نہیں آؤ گے عمران؟ ان کا لہجہ شفقت سے بھرپور تھا۔ باز اور میں اکٹھے نہیں آ سکتے، ایک پرندہ ہے دوسرا درندہ، عمران نے کھٹ سے جواب دیا۔ تم دیکھ رہے ہو عمران، ملک میں امن عامہ کا نظام ابتر سے ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تمام ملک میں ایک دم ہڑتالوں اور تالہ بندیوں اور روز بروز قسم قسم کے مطالبات کا ایک طوفان پھٹ پڑا ہے۔ وہ سیاسی پارٹیاں جو ہمیشہ پانچوں کالم کے طور پر کام کرتی رہی ہیں، ان کی سرگرمیاں ایک دم تیز ہو گئی ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر سامنے آ گئی ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو چند دنوں بعد ہی ملک میں ایک طویل خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور جس کے نتائج ملک کے مفاد میں کبھی نہیں جا سکتے۔ سر سلطان نے عمران کے فکرے کو نظر انداز کرتے ہوئے حالات کی وضاحت کر دی۔ مگر یہ سب کچھ کیوں شروع ہو گیا؟ اس کی بنیاد کیا واقعی بنی ہے؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہی جو نہیں معلوم ہوتا، اچھا خاصا صحیح نظام چل رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ملک کا نظام بہترین فلاحی نظام ہے، مگر حکومت دن بدن عوام کی عوام کی مفادات کے لیے اصلاحات کرتی رہی ہے، اور اگر یہ طوفان بدتمیزی یوں نہ برپا ہو جاتا تو میرے خیال میں چند سالوں بعد ہمارا ملک ایک بہترین نظام کا مالک ہوتا۔ سر سلطان نے جواب دیا۔ آپ کا ذاتی طور پر اس بارے میں کیا خیال ہے؟ عمران نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے ملک اور خصوصی طور پر موجودہ حکومت کے خلاف ایک بھیانہ سازش ہو رہی ہے، اور میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس سازش کے نتائج ہمارے ملک کے لیے انتہائی ہولناک ثابت ہوں گے۔ سر سلطان کی آواز قدرے بھرا گئی۔ میں آج شی چنگ سے ملا تھا، اور اس نے مجھے جو رپورٹ دی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ میں نے آپ سے ملنے سے پہلے اس رپورٹ پر یقین نہیں کیا تھا، مگر اب آپ نے جو تفصیل بتلائی ہے اس کی روشنی میں سوچا جائے تو وہ رپورٹ صحیح نظر آتی ہے۔ عمران کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس کے چہرے پر سے بھی اب حماقت غائب ہو چکی تھی، جیسے یہ اس پر پرسرال الزام ہو۔ ٹھوس اور قدرے کرخ سنجیدگی اس کے چہرے کو محیط کیے ہوئے تھی۔ اوہ، کیا کہا؟ کیسی رپورٹ؟ ہاں، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا کہ تم سے شی چنگ کے متعلق پوچھتا۔ اس نے کسی اہم انکشاف کے لیے سیکرٹ سروس کے سربراہ سے ملنے کی درخواست بھیجی تھی۔ سر سلطان نے حیرت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ شی چنگ نے مجھے بتلایا ہے کہ اس کے ملک کے مرکزی ریکارڈ روم سے ایسے کاغذات کی فوٹو اتاری گئی ہے جو ملک میں موجود باغی سیاسی عناصر کی رپورٹوں پر مشتمل تھے، اور وہ انہی کاغذات کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی حرکت کی گئی ہو۔ تو یہ بات ہے۔ خیر، تو تم اپنی بات مکمل کرو، پھر میں تمہیں اس بارے میں تازہ ترین اطلاع دیتا ہوں۔ سر سلطان نے کہا۔ پھر ان کاغذات کی چوری، یا دوسرے لفظوں میں ان کی تفصیلات حاصل کرنا، دنیا کے کسی ملک میں جرم قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ دراصل یہ سرے سے کوئی سیکرٹ ہے ہی نہیں۔ اگر اسی لیے مجھے شی چنگ کی بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ صرف ان کاغذات کے لیے باقاعدہ ایک محل پر آیا ہے، اور یہاں اسے اب تک اس سلسلے میں جو تکالیف اٹھانی پڑی ہے میں ان سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو مجبوراً اس نے ہماری امداد طلب کی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ شی چنگ ہمیں ان کاغذات کی صحیح تفصیل بتلانا نہیں چاہتا، مگر اب آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ شی چنگ کی بات صحیح ہے، اور شی چنگ کی حکومت کم از کم اس سلسلے میں زیادہ سمجھداری سے کام لے رہی ہے۔ پھر ان کاغذات میں ایسی کیا بات ہے جس کے لیے سیکرٹ سروس اتنی سرگرم عمل ہو گئی ہے؟ سر سلطان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو اب میں کیا سمجھاؤں؟
بس اتنا سمجھ لیں کہ جب کوئی نادیدہ طاقت ان باغی سیاسی عناصر کو بھرپور امداد دینا شروع کر دے تو یہ عناصر ملک میں کیا کیا کریں گے یا دوسرے لفظوں میں کیا نہیں کر سکتے۔ عمران نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ اوہ، میں اب سمجھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، مگر بیٹے یہ امور مملکت خسرواں دان والا حساب ہے۔ ہر حکومت ایسے عناصر پر ہر وقت کڑی نظر رکھتی ہے، چنانچہ جب بھی کوئی طاقت انہیں ابھارنے کے لیے ان کی پشت پناہی کرنا چاہتی ہے تو حکومت اس طاقت کا بیج بھی زمین میں نہیں پڑنے دیتی، چنانچہ یہ عناصر سوکھ کر رہ جاتے ہیں۔ سر سلطان نے بڑی شاعرانہ انداز میں جواب دیا۔ ان کا لہجہ ان کی پوری عمر کا تجربہ اور دانش مندی سے بھرپور تھا۔ آپ سیاست کو چھوڑیں، میں صرف سازش کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ میرے خیال میں اس تمام طوفان بدتمیزی کا منبع یہ سیاسی عناصر ہیں جنہیں اس وقت کسی نادیدہ طاقت کی پشت پناہی حاصل ہے، اور ان سیاسی عناصر کو ختم کیے بغیر یہ طوفان ختم نہیں ہو سکتا۔ عمران نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نہ جانے اب تک وہ کیسے اتنی سنجیدگی سے سر سلطان سے سیاحت جیسے بور موضوع پر محسوس کر رہا تھا۔ تم نہیں جانتے بیٹے، حکومت چاہے تو آج ہی اس تمام سیاسی عناصر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے، مگر یہ گرفتاریاں ان لوگوں کی کامیابی کا پیش خیمہ بن جائیں گی اور یہ سیدھے سادے اور جذباتی عوام کے لیے ہیرو بن جائیں گے۔ پھر یہ طوفان پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر لے گا۔ سر سلطان نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ مت گرفتار کریں، میں اس طاقت کا پتہ کرتا ہوں جو ان عناصر کے پیچھے کام کر رہی ہے، اور جب وہ ختم ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران اب پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ مگر میں نے جس کام کے لیے تمہیں بلایا تھا اس سلسلے میں تو بات مکمل ہی نہیں ہوئی۔ سر سلطان کو اچانک کچھ یاد آ گیا، چنانچہ انہوں نے چونکتے ہوئے کہا، فرمائیے سر بادشاہ سلامت۔ عمران نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر سر سلطان کا سریح ترجمہ کر دیا، اور سر سلطان کے چہرے پر عمران کے اس بے ساختہ فکر سے پریشانیوں کی تمام گھٹائیں چڑھ گئیں، اور ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ سی تیرنے لگی۔ شریر، ان لبوں سے بے ساختہ ایک ہی لفظ نکلا اور عمران لڑکیوں کی طرح لجا کر رہ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سر سلطان دوبارہ عمران سے مخاطب ہوئے۔ عمران بیٹے، وہ تازہ ترین اطلاع جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں آج ہی ہمارے دفتر کو ملی ہے، جو تمہارے لیے خاص طور پر دلچسپی کا باعث ہوگی۔ سر سلطان حسب عادت پھر توحید شروع کر بیٹھے۔ تازہ اطلاع یہی تو نہیں کہ دوسرے ملکوں میں سورج مغرب کی بجائے مشرق سے طلوع ہو گیا ہو؟ ارے معاف کیجیے گا، غلطی ہو گئی تھی، سورج شمال کی بجائے جنوب۔ ارے اور عمران نے اپنی مضبوطی سے منہ بند کر لیا، جیسے زبردستی کسی چیز کو باہر نکلنے سے روک رہا ہو۔ چہرے پر خجالت کے آثار خاص طور پر نمایاں تھے، اور آنکھیں کسی ایسے خوف زدہ بھیڑ کی طرح تھی جس سے اچانک بھیڑیا ٹکرا گیا ہو۔ اطلاع یہ ہے کہ تقریباً دنیا کے تمام چیدہ ممالک کے سرکاری ریکارڈ روم سے ایسے تمام کاغذات کی تفصیل اتاری گئی ہے جس میں ان ممالک کے باغی سیاسی عناصر کے متعلق تفصیلات تھیں، اور یورپ کے چیدہ ممالک نے اس جرم کے خلاف ایک اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو قائم کر دیا ہے جو ان مجرموں کا سراغ لگانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ سر سلطان نے عمران کے مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے تفصیل بتا ہی دی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے جرم کی جو سرے سے جرم ہی نہیں، یورپین ممالک نے علیحدہ ادارہ قائم کر لیا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ وہ اسے بے حد اہمیت دے رہے ہیں۔ بظاہر یہ جرم نہیں، مگر ان کے خیال کے مطابق آگے چل کر کوئی بھیانک جرم ہو سکتا ہے۔ اس ادارے میں 10 معروف ترین ایجنٹ شامل ہیں جو وسیع اختیارات سے اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ گویا وہ کاغذات صرف یورپین ممالک ہی چرائے گئے ہیں؟ عمران نے سوال کیا۔ نہیں، ایسی رپورٹیں ایشیا کے ممالک سے بھی ملی ہیں۔ اس کا واضح ثبوت شی چنگ کے بیان ہے، اور آج میں نے رپورٹ ملنے پر جو تحقیق اپنے سیکرٹ آفس میں کی اس سے مجھے شک ہے کہ ہمارے آفس کے کاغذات کی بھی فوٹو کاپیاں اتاری گئی ہیں۔ سر سلطان نے تفصیل سے بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یورپین ممالک ان بے جرم مجرموں کو پکڑنے کا سہرا اپنے سر باندھنے چاہتے ہیں۔ عمران کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ بے فکر رہیں، یہ تھیلا ان کی بجائے آپ کے سر پر بندھے گا۔ اوہ، مگر آنٹی کو مت بتائیے، ورنہ جوتیاں مار مار کر میری کھوپڑی بھسوا دیں گی۔ عمران ایک بار پھر پٹری سے اتر گیا۔ کیا مطلب؟ تمہاری آنٹی کہاں سے اٹکی؟ سر سلطان حیران ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں سے اٹکی ہیں، آم کے درخت سے یا جامن کے درخت سے۔ بہرحال میرا اشارہ آپ کے سر پر زہرہ بننے کی طرف تھا، عمران نے شرارت آمیز لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، اور سر سلطان عمران کا مطلب سمجھ کر مسکرا اٹھے۔
ہمیں تو تمہارے سہرے کی فکر ہے بیٹا عمران، سر سلطان نے بزرگانہ شفقت سے جواب دیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کسی شاعر کو پکڑ کر اسے چائے کی ایک پیالی پلاتا ہوں اور ایک کی بجائے دو سہرے تیار ہو جائیں گے۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ تو پھر میں حکومت کو کیا رپورٹ